خوش آمدید۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں جائیں گے جو ہم سب کی زندگی اور روحانیت سے جڑا ہے، خواب۔ ہم فراہم کردہ ماخذ کا تجزیہ کریں گے جو بتاتا ہے کہ خوابوں کی روحانی اہمیت کیا ہے اور ایک باایمان شخص کے لیے ان کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ تو چلیے سیدھا شروع کرتے ہیں۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ جو خواب ہم دیکھتے ہیں کیا وہ صرف دن بھر کی تھکاوٹ اور پریشانیوں کا نتیجہ ہے، یا پھر ان میں کوئی گہرا روحانی اور چھپا ہوا پیغام ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے انسانی ذہن میں گھوم رہا ہے۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ کیا رات کے وقت نظر آنے والے یہ مناظر واقعی کسی اعلیٰ ہستی کی طرف سے رابطے کا اشارہ ہو سکتے ہیں؟ حصہ پہلا، خوابوں کی حقیقت۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ماخذ ان روحانی تجربات کو سمجھنے کے لیے کس طرح کی درجہ بندی پیش کرتا ہے۔ دیکھیے، ماخذ کہتا ہے کہ ہر خواب ایک جیسا نہیں ہوتا، ان کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلے ہیں شیطانی خواب، جو سیدھا سیدھا ایمان کی کمزوری اور منفی خیالات سے جڑے ہیں۔ پھر آتے ہیں نفسانی خواب، یہ وہی روزمرہ کی تھکاوٹ، ذہنی دباؤ اور خواہشات کا عکس ہوتے ہیں۔ لیکن جو تیسری قسم ہے نا، رحمانی خواب، یہ سب سے خاص ہے۔ یہ بالکل پاکیزہ نظارے ہوتے ہیں جو اکثر رات کے آخری پہر یا فجر کے قریب آتے ہیں۔ ہمارا آج کا سارا تجزیہ انہی نایاب اور قیمتی رحمانی خوابوں کے گرد گھومے گا جو سچی نیت والوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ حصہ دوسرا، نبوت کا 46واں حصہ۔ آئیے اس مذہبی بنیاد کو سمجھتے ہیں جو ان خوابوں کو عام خیالات سے بہت اوپر کا درجہ دیتی ہے۔ ماخذ میں ایک انتہائی اہم حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ چونکہ نبوت کا سلسلہ اب مکمل ہو چکا ہے، اس لیے یہ سچے خواب اب خوشخبریوں اور اشاروں کا ایک اہم ذریعہ بن چکے ہیں۔ ذرا سوچئے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک بہت ہی نرم اور روحانی رابطہ موجود ہے۔ یہ رحمانی خواب کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ سچے ہوتے ہیں، دلوں میں سکون بھر دیتے ہیں اور انسان کی دبے پاؤں ایسی رہنمائی کرتے ہیں جو نیک اور بہتر ہو۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے زندگی کے مشکل اور تاریک راستوں پر اچانک کوئی چھوٹی سی روشنی نظر آ جائے۔ حصہ تیسرا، 4 خاص الہی خواب۔ اب ہم اس جائزے کے سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔ ماخوذ 4 ایسے خاص خوابوں کا ذکر کرتا ہے جو خدا کی محبت اور کسی کے چنے جانے کی بالکل واضح نشانیاں ہیں۔ چلیے انہیں تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ پہلا خواب ہے خود کو سجدے کی حالت میں روتے ہوئے دیکھنا۔ اگر کوئی ایسا خواب دیکھے تو یہ سچی توبہ کے قبول ہونے کی انتہائی خوبصورت نشانی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پچھلے سب گناہ دھل چکے ہیں اور دل بالکل نرم اور صاف ہو چکا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اس شخص کو ایک خاص بندے کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ دوسرا خواب، کسی محترم ہستی کا دیدار کرنا، جیسے کوئی ولی اللہ، صحابیہ یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماخذ تفصیل سے بتاتا ہے کہ یہ اس بات کا سیدھا پیغام ہے کہ رب اپنے بندے سے راضی ہے۔ یہ خواب انسان کی زندگی میں ایسی تبدیلی اور ایسا گہرا سکون لاتا ہے جو واقعی قسمت کو ہمیشہ کے لیے ایک مثبت رخ دے دیتا ہے۔ تیسرے خواب میں صاف اور شفاف پانی سے غسل کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ تصور کریں، بہتا ہوا صاف پانی۔ یہ منظر اصل میں دکھوں، ماضی کی غلطیوں اور روحانی بوجھ کے دھلنے کی علامت ہے۔ یہ اس بات کا شدت سے احساس دلاتا ہے کہ اب ساری تھکن اور بوجھ اتر رہا ہے اور اندر کی مکمل صفائی ہو رہی ہے۔ چوتھا خواب قرآن مجید کی تلاوت کرنا یا سننا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ روحانی نور کو اس شخص کے دل میں اتارا جا رہا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ماخذ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ یہ خواب اس بات کی ضمانت ہے کہ آگے چل کر دونوں جہانوں میں عزت اور بہترین کامیابی نصیب ہونے والی ہے۔ حصہ چوتھا، مختلف عمروں کے لحاظ سے خوابوں کے معنی۔ یہاں ماخذ ایک بہت دلچسپ نقطہ سامنے لاتا ہے۔ آخری 2 خوابوں کا مطلب اس بات سے تبدیل ہو جاتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عمر کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ ماخذ میں ان کا بڑا دلچسپ موازنہ پیش کیا گیا ہے۔ سوچئے، اگر صاف پانی کا غسل یا قرآن پڑھنے کا خواب جوانی میں آئے تو یہ آنے والے وقت میں گناہوں سے بچنے، رزق اور کامیابی کی علامت ہے۔ لیکن اگر یہی خواب بڑھاپے میں نظر آئے تو اس کا رخ بدل جاتا ہے۔ پھر یہ ماضی کے گناہوں کی معافی اور باقی بچی ہوئی زندگی کے سکون اور روشنی میں گزرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ واقعی دونوں صورتوں میں یہ ایک انتہائی امید افزا پیغام ہے۔ حصہ 5واں، روحانی ترقی کے لیے اقدامات۔
اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو ایسے خوبصورت خواب دکھائی دیں تو آگے کیا کرنا چاہیے؟ ماخذ کچھ بہت ہی خاص عملی ہدایات دیتا ہے۔ ماخذ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حوالہ دیا گیا ہے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ یہ تاریخی واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ان خاص روحانی تجربات کو راز میں رکھنا آخر اتنا ضروری کیوں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ رازداری خواب دیکھنے والے کو دنیا کے حسد اور جلن سے بچاتی ہے۔ یہ رب اور بندے کے درمیان ایک بڑا ہی خصوصی اور نجی معاملہ ہے، اور اس تعلق کی خاصیت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے ہر کسی کے سامنے بیان نہ کیا جائے۔ تو جب آنکھ کھلے تو کیا کرنا چاہیے؟ ماخذ بالکل واضح بتاتا ہے۔ سب سے پہلے فوراً سجدہ شکر ادا کریں۔ دوسرا قدم، اس خواب کو مکمل طور پر اپنے تک محدود رکھیں، بالکل راز۔ اور تیسرا، نیت کو مزید پاکیزہ بنانے کے لیے نماز اور قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس سب کا ایک بہت بڑا روحانی نتیجہ اس دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ ماخذ واضح کرتا ہے کہ جب رب کی محبت ملتی ہے تو اس کا باقاعدہ اعلان آسمانوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے ہوتا ہے، پھر وہی محبت زمین پر بسنے والوں کے دلوں میں اس شخص کے لیے ڈال دی جاتی ہے۔ یعنی جو عزت اور پیار یہاں ملتا ہے نا، وہ دراصل اسی آسمانی محبت کا ایک عکس ہوتا ہے۔ یہاں اس تفصیلی جائزے کا اختتام ہوتا ہے۔ ان سب باتوں نے ہمیں اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ رات کے وقت ملنے والے یہ خاموش مگر طاقتور پیغامات کیسے کسی کی بھی زندگی کی سمت بدل سکتے ہیں۔ کیا ایسے اشارے انسان کو ایک اعلیٰ اور روحانی راہ پر نہیں لے جاتے؟ انہی سوالات کے ساتھ آج کا یہ سفر یہاں مکمل ہوتا ہے۔ ضرور غور کیجیے گا۔